کرنی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کیا کیا فضیلتیں اور عظمتیں ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں رب تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے عمل کا ذکر فرما کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو انفاق فی سبیل اللہ کی طرف رغبت عطا فرمائی ہے۔ تو فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، کہ تم جو بھی مال خرچ کرو وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرتے ہو، یعنی جو مال خرچ کرو گے اس کا فائدہ تمہیں ہی ملے گا۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور اللہ کی رضا جوئی کے علاوہ کسی اور غرض کے لیے خرچ کرنا یہ تمہاری شان کے ہی لائق ہے۔ اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ صحابہ کرام کا عمل رب تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ لوگ ہر دور میں خرچ کرتے رہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں گے۔ کس لیے خرچ کرتے ہیں، کس غرض سے خرچ کریں گے، اس کو ہم اللہ علیم و خبیر کے سپرد کرتے ہیں، کیونکہ وہی دلوں کی بھیدوں کو جانتا ہے۔ کائنات کا کوئی ذرہ اس سے پوشیدہ نہیں ہے، یہ اسی کے سپرد کرتے ہیں۔ مگر دیکھیں کہ میرے حضور کے صحابہ کیسے پاک باطن ہیں، میرے حضور کے صحابہ کیسے پاکیزہ باطن والے ہیں کہ خود رب العالمین ان کے اخلاص اور للہیت کی گواہیاں دیتا ہے۔ فرماتا ہے کہ اگر تم کچھ خرچ کرو تو اس میں نام و نمود کا شائبہ تک نہیں ہوتا، وہ بھی کیسے سکتا ہے۔ میرے حضور نے نگاہ کرم سے صحابہ کے قلوب کو اور صدور کو ایسے پاک صاف اور ستھرا کر دیا ہے کہ قدسی بھی صحابہ پہ رشک کرتے ہیں۔ پھر صحابہ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ رب العالمین خود ان کے اخلاص اور للہیت کی گواہیاں دیتا ہے۔ پھر صرف گواہی نہیں دے رہا بلکہ قرآن میں اس کو محفوظ فرما رہا ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگ جب قرآن کھولیں اور قرآن کھول کے دیکھیں تو ان کو صحابہ کا اخلاص بھی معلوم ہو جائے اور صحابہ کے دلوں کی کیفیت بھی معلوم ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے میرے حضور کے صحابہ کو جو للہیت عطا فرمائی، دعا ہے کہ حضور کے پاک جوڑوں کا صدقہ اس میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ تو چونکہ یہ آیت کریمہ عمل تو صحابہ کا ہے، لیکن یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو انفاق فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کے لیے رغبت دلائی ہے رب تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ ذکر فرما کے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی شخص رب تعالیٰ کا فرما بردار بننا چاہے، رب تعالیٰ کا اطاعت گزار بننا چاہے اور اللہ کے محبوب کی اطاعت گزاری کی دولت لینا چاہے اور تقویٰ کی دولت سے لبریز ہونا چاہے اور اپنے من کو طیب اور طاہر کرنا چاہے اور خشیت الہی کے نور سے اپنی روح کو منور کرنا چاہے، تو اسے چاہیے کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے حتیٰ کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ میں اس کی بہت ساری شاخیں ہیں اور بہت ساری شانیں ہیں، لیکن انہوں نے سے سب سے افضل شاخ یہ ہے کہ دین کی تقویت کے لیے مال خرچ کیا، ایسے کام میں خرچ کیا جائے جس سے دین کو تقویت ملے، نہیں تو اس کے علاوہ کسی محتاج کی ضرورت مند کی مدد کر دینا، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ۔ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا اور ایصال ثواب کے لیے خرچ کریں، مریضوں پہ خرچ کریں، شفا خانے ہاسپٹل بنوا دیں اور مسکینوں اور غریبوں کو کھانا کھلائیں، یہ سارے کا سارا کیا ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ پھر اگر انفاق فی سبیل اللہ میں اللہ کی رضا مطلوب ہو تو پھر مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ مال اور زیادہ ہو جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ اللہ کا لطف کرم بھی بندے کو نصیب ہوتا ہے، اور پھر کیا ہے اس کے ساتھ قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ بھی نصیب ہوگا اور عذاب قبر سے نجات بھی نصیب ہوگی، فرشتوں کی دعائیں بھی ملتی ہیں اور قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد کیا جنت میں داخلہ بھی نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ اب جب ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میرے حضور نے فرمایا
ہر دن میں صبح جب بندہ صبح کرتا ہے تو 2 فرشتے زمین پہ اترتے ہیں. سبحان. ان میں سے ایک یہ کہتا ہے کہ اے اللہ جو تیری راہ میں اپنے مال کو خرچ کرے تو اسے اس کا بدل عطا فرما دے. سبحان اللہ. تو اسے اس کا بدل عطا فرما دے. اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ جو تیری راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنے سے روکے اس کے مال کو طلب فرما دے. یعنی جو خرچ کرتا ہے اسے اس کا بدل عطا فرما. اور پھر یہ یاد رکھیں کہ جس بندہ مومن کے لیے کوئی دعائیں خیر کرنے والا ہو اسے ہر قدم پہ کامیابی ملا کرتی ہے. کیونکہ دعا تقدیروں کو بھی بدل دیا کرتی ہے. دعا تقدیر کو بھی کیا ہے بدل دیتی ہے. دعا تقدیر کو بھی بدل دیا کرتی ہے. اور پھر طیب اور طاہر اور پاک زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو دونوں جہاں میں بندے کو سرخرو کر دیتی ہے. پھر یہ رب کے فرشتے اللہ کی نوری مخلوق بھی ہیں, معصوم عن الخطا بھی ہیں. ان کے دامن میں گناہ کا کوئی عیب نہیں ہے, گناہ کا کوئی دام ان کے دامن پہ نہیں ہے. گناہوں سے یہ کیا ہے بے عیب ہیں اور معصوم عن الخطا ہیں. تو ایسی طیب اور طاہر زبان سے اور دل سے جب دعائیں نکلیں گی تو بندے کے بارے نیارے نہیں ہو جائیں گے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جس کے لیے یہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں اس کے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بارے نیارے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر یہ یاد رہے کہ یہ فرشتے خود بخود کچھ نہیں کرتے, یہ وہی کرتے ہیں جو ان کا خالق و مالک ان کو حکم دیتا ہے. جو ان کا مالک ان کو کیا ہے, جو ان کا خالق اور مالک ان کو حکم دیتا ہے. تو ذرا غور کیجیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بندہ کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کے لیے اللہ کے نوری فرشتے دعائیں کرتے ہیں. پھر رب خود اس کے لیے فرشتوں کو دعا کرنے کا حکم دے رہا ہے. اور جس کے لیے خالق کائنات اور مالک کائنات فرشتوں کو دعائیں کرنے کا حکم دے اس کا مقدر کتنا بلند ہو. سبحان اللہ. اس کا نصیب کا جو ستارہ ہے وہ کس بلندی پہ ہوگا اور کتنا بلند ہوگا. ایک مقام پہ آپ کریم نے فرمایا, اس کی بھی حضرت ابو ہریرہ ہی روایت فرماتے کہ جامع کائنات نے فرمایا السخاء شجرۃ فی الجنہ. میرے حضور نے فرمایا کہ سخاوت جنت کا ایک درخت ہے. سبحان اللہ. توجہ ہے آپ کی. سبحان اللہ. سخاوت کیا ہے, جنت کا ایک درخت ہے. اور فرمایا کہ جو سخاوت کرتا ہے وہ اس درخت کی ایک شاخ کو پکڑ لیتا ہے. وہ شاخ اس کو نہیں چھوڑتی جب تک اس کو جنت میں داخل نہیں کرتا. سبحان اللہ. وہ شاخ اس کو نہیں چھوڑتی حتیٰ کہ اس کو جنت میں کیا ہے داخل کروا رہی ہے. اور حضور نے فرمایا بشوں کو شجرۃ فی النار. اور بخل اور کنجوسی جو ہے یہ دوزخ کا ایک درخت ہے. اور فرمایا جو بندہ بخیل ہوتا ہے بخل اختیار کرتا ہے وہ اس درخت کی ایک شاخ کو پکڑ لیتا ہے. وہ شاخ اس کو نہیں چھوڑتی جب تک اس کو وہ دوزخ میں داخل نہیں کرواتی. لیکن کیا ہے کہ سخاوت کرنے والا بندہ جو ہے اس کو اس درخت کی شاخ کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے. آج اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تو بہت کچھ ہوتا جاتا ہے کہ کہیں ہم غریب نہ ہو جائیں, فقیر نہ ہو جائیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیطان وسوسے دلواتا ہے. کبھی کہتا ہے کہ اگر سارا کھلا دیا تو خود کیا کھاؤ گے, اگر دے دیا ختم کر دیا دیکھے تو تمہارے پاس کیا رہے گا. قرآن کہتا ہے شیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. کہ شیطان جو ہے یہ تمہیں فقر کا خوف دلاتا ہے, تمہیں بے حیائی کا کیا ہے حکم بھی دیتا ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا آج ہم سوچتے ہیں نا کہ اگر خرچ کر دیا تو ہمارے پاس کیا کچھ رہ جائے گا, لیکن سننا ہے کہ میرے حضور نے کیا فرمایا اور بندے کا مال حقیقی طور پہ کون سا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا ایکم مال وارثی احب الیہ من مالہ. کون ہے تم میں سے ایسا کہ جس کے نزدیک اس کے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے. تم میں سے کون ہے کہ جس کے نزدیک اس کے اپنے مال سے زیادہ اس کے وارث کا مال محبوب ہو. صحابہ نے اس کے یا رسول اللہ میں سارے اپنے مال کو ہی زیادہ محبوب رکھتا ہے, ہر بندے کو اپنا مال ہی زیادہ محبوب ہے وارث کے مال سے. تو آقا کریم نے فرمایا پھر سنو بندہ مومن کا مال جو ہے وہ وہی ہے جو آگے بھیج دیتا ہے. بندہ مومن کا مال وہی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس کو اپنے لیے آگے پھینک دیتا ہے. جو پیچھے چھوڑ جاتا ہے وہ اس کے وارثوں کا ہے. وہ کیا اس کے وارث کا ہے, وہ اس کا نہیں ہے. اس کا حقیقی طور پہ وہ ہے جو خرچ کر کے اس کو اپنے لیے آگے پھینک دیتا ہے. پھر اللہ کا لطف و کرم, اس کریم کا لطف و کرم. ایک مقام پہ فرماتا ہے قرآن کریم میں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کو
کو قرض حسنہ دے، اللہ پھر اللہ اس کو زیادہ بھی کر دے، اللہ اس کو کئی گنا بڑھا بھی دے، اور اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے، اللہ ہی تنگی بھی کرتا ہے اور کشادگی بھی کرتا ہے۔ اب دیکھیے کرم بالا کرم، بندہ اسی کا بنایا ہوا ہے، بندہ توجہ ہے آپ کی، بندہ اسی کا بنایا ہوا، بندے کا مال اسی کا عطا کیا ہوا ہے، پھر حقیقی مالک بھی وہی ہے، بندہ اس کی عطا سے مجازی مالک ہے، مگر پھر فرماتا ہے کہ کون ہے جو قرض دے، جو کون ہے قرض حسنہ دے کر، یہ قرض ذکر فرمانے میں یہ بات بندے کے دل پہ دل نشین کرنا مقصود تھی کہ اس طرح ایک قرض دینے والا بندہ جو ہوتا ہے وہ دلی طور پہ مطمئن ہوتا ہے، اس کو اطمینان ہوتا ہے کہ میں اپنے مال کا حقدار ہوں، اس لیے واپسی میرا مال مجھے مل جائے گا، میرا مال ضائع نہیں ہوا، بلکہ واپسی کا میں کیا ہوں، اپنے مال کا حقدار ہوں۔ تو اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بندہ جو ہے اس کو بھی دلی طور پہ بھی اطمینان حاصل ہو، اسے یہ تسلی حاصل ہو کہ میرا یہ مال جو ہے جو میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے کہ ضائع نہیں ہوا، اس کی جزا مجھے ضرور ملے گی اور بہت زیادہ ملے گی، ضرور ملے گی اس کی جزا اور بہت زیادہ ملے گی، اور کتنی ملے گی یہ میرے حضور نے بتایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جانے کائنات نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے مال اپنا حلال اور طیب کمائی میں سے کھجور جتنا صدقہ کرتا ہے، کھجور جتنا حلال اور طیب کمائی میں سے، آگے حضور نے فرمایا کہ اللہ حلال اور طیب کمائی کا صدقہ ہی قبول فرماتا ہے، کیونکہ اللہ خود پاک ہے، وہ پاک چیز کو ہی پسند فرماتا ہے، پاک چیز کو ہی قبول فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا کیونکہ اللہ حلال اور طیب کمائی سے ہی صدقہ قبول فرماتا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا جس نے اپنی حلال کمائی میں سے اور طیب کمائی میں سے کھجور کے برابر صدقہ کیا تو اللہ اس بندے کا صدقہ اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا، اور پھر فرمایا کہ اس کے صدقے کو اس کے لیے پالتا رہتا ہے، صدقہ کہتے ہیں وعدے کے لیے اس کے صدقے کو پالتا رہتا ہے۔ حضور نے فرمایا جس طرح تم میں سے کوئی اپنا بچڑا پالتا ہے اس طرح رب اس کے صدقے کو پالتا رہتا ہے اور بڑھاتا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا حتیٰ کہ اس کا صدقہ پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے، یعنی جو اس نے کھجور کے برابر کھجور کی مثل صدقہ کیا تھا، رب اس کو پالتا رہتا ہے اور اس کو پہاڑ بنا دیتا ہے، وہ پہاڑ جتنا کیا ہے اس کا صدقہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر اگر یہ حلال اور طیب کمائی میں سے کیا ہوا صدقہ حلال اور طیب کمائی سے کیا ہے تو پھر آخرت والی یاسر بھی بندے کو حفاظت ملتی ہے، یعنی اخروی فوائد کے ساتھ ساتھ دنیاوی فوائد اس سے ملتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی دھوبی ہے، کپڑے دھونے والا، وہ کیا کرتا ہے وہ لوگوں کے کپڑے آپس میں تبدیل کر دیا کرتا ہے، لوگوں کے کپڑے بدل دیتا ہے، کسی کے کسی کو دے دیے، اس کے کسی اور کو دے دیے۔ اب لوگ اس سے تنگ آتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچے اور اس کی شکایت کی، تو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی، عرض کیا باری تعالیٰ اس کو ہلاک کر دے، اس کو ہلاک کر دے۔ اب وہ دھوبی اپنے معمول کے مطابق نکلا کام کے لیے، اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں، کتنی؟ 3 روٹیاں تھیں۔ ایک سائل آیا، اس نے 1 روٹی اس کو دے دی، صدقہ کر دیا۔ اس سائل نے اس سے متاثر ہو کے اس کو دعا دی کہ اللہ جو آفات سماویہ ان کے شر سے تجھے محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر آمین۔ اس دھوبی نے اس کی دعا سے متاثر ہو کے 1 روٹی اور اس کو دے دی، پھر اس نے دعا کی کہ اللہ تجھے تمام آفات سے محفوظ فرمائے۔ دھوبی نے 3ری روٹی بھی اس کو دے دی، جب 3ری روٹی دی تو اس نے دعا کی کہ اللہ تجھے توبہ کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ اب اسی دوران اس کے کپڑوں کی گٹھلی میں ایک بہت بڑا سانپ داخل ہو چکا تھا۔ اس دھوبی نے جب کپڑے نکالنا چاہے، اس گٹھلی سے کپڑے لینا چاہے تو وہ سانپ اس کو ڈسنے لگا، کیونکہ اللہ کے نبی کی دعا تھی کہ اللہ اس کو ہلاک کر دے۔ سانپ پہنچ چکا تھا اس کے کپڑوں کی گٹھلی میں، وہ کپڑے نکالنے لگا تو اس کو ڈسنے بھی لگا، لیکن اس نے اللہ کی راہ میں جو صدقہ کیا تھا نا، اس صدقہ کی برکت سے فرشتے نے فوراً آ کے اس سانپ کو لوہے کی لگام ڈال دی، جس کی وجہ سے وہ دھوبی سانپ کے حملے سے محفوظ ہو گیا۔ وہ صحیح سلامت شام کو اپنے گھر لوٹا تو لوگ آپ پہنچے عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا روح اللہ وہ دھوبی تو صحیح سلامت آ گیا ہے، آپ نے تو دعا فرمائی تھی کہ اللہ اس کو ہلاک کر دے، مگر وہ تو سلامت آ گیا۔ اسی طرح نا اللہ کے دوسرے نبی صالح علیہ السلام کا بھی ایک واقعہ ہے، ان کے دور میں بھی ایک اسی طرح کا شخص تھا، لوگ اس سے بڑے تنگ تھے، لوگوں نے تنگ آ کے ایک دن صالح علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کی شکایت کی، تو صالح علیہ السلام نے بھی اس کے لیے دعا کی اور لوگوں کو کہا کہ جاؤ آج کام ہو جائے گا، آج خلاصی مل جائے گی۔
اب وہ بندہ اس کا کام یہ تھا کہ ہر روز وہ جنگل میں جاتا، وہاں سے لکڑیاں کاٹتا، لکڑیاں کاٹ کے لاتا، ان کو بیچتا اور ان سے اپنا گزر بسر کیا کرتا تھا۔ اس دن اس کے پاس 2 روٹیاں تھیں، اپنے معمول کے مطابق گیا، راستے میں فقیر ملا، 1 روٹی اس کو دے دی، 1 روٹی اس کو صدقہ کر دیا۔ لکڑیاں لے کے شخص گھر واپس آ گیا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو آپ پہنچے صالح علیہ السلام کے پاس، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آپ پہنچے، اس نے صالح علیہ السلام کے پاس آپ پہنچے، اللہ کے نبی وہ تو صحیح سلامت آ گیا جس کے لیے آپ نے فرمایا تھا کہ آج جان چھوٹ جائے گی، آج خلاصی مل جائے گی، وہ تو سلامت آ گیا۔ اس کو بلایا اور اس کو بلا کے پوچھا کہ آج تم نے کون سا نیک کام کیا ہے؟ اس نے کہا اور کچھ نہیں کیا، 1 روٹی اللہ کی راہ میں صدقہ دی ہے۔ اس کی وہ جو لکڑیوں والا کٹھا تھا اس کو کھولا گیا، اس میں کھجور کے تنے کے برابر موٹا سانپ نکلا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس سانپ سے تجھے اس 1 روٹی نے بچا لیا، اس 1 روٹی نے تجھے اس سانپ سے بچا لیا۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب وہ دھوبی لوگ آئے تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو بلایا، اس کو بلا کے اس سے پوچھا کہ بتا انہوں نے کون سی نیکی کی ہے، کون سا اچھا کام کیا؟ کہا کہ آج میں نے 3 روٹیاں اللہ کی راہ میں صدقہ کی ہیں۔ پھر آپ نے عیسیٰ علیہ السلام نے صاحب سے پوچھا کہ بتا تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے عرض کیا اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا تھا، آپ کی دعا کو قبول فرما کے مجھے اس کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا، اس کو ڈسنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن جب میں ڈسنے لگا تو اس کے صدقہ کی برکت سے جو اس نے 3 روٹیاں صدقہ کی تھی، اس صدقہ کی برکت سے ایک فرشتہ آ گیا اور اس نے آگے مجھے لوہے کی لگام ڈال دی۔ لوگوں نے جب سنا تو بڑے متعجب ہوئے، بڑا تعجب کیا۔ اس کے بعد جب اس شخص نے، اس دھوبی نے یہ بات سنی تو اس نے بھی توبہ کر لی، اس نے بھی توبہ قبول کر لی۔ یہ کیا ہے کہ ساری برکات صدقے کی ہے، کیونکہ اس سائل نے یہ دعا بھی تو دی تھی نا کہ اللہ تجھے توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو یہ کیا ہے، یہ ساری صدقے کی برکات ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جان رحمت نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو زمین ہلنے لگی، رب تعالیٰ نے پہاڑ گاڑ دیے، جب پہاڑ گاڑے تو رک گئی۔ اب فرشتوں نے متعجب ہو کے فرشتہ اپنا ان پہاڑوں کی سختی سے کہ یہ اتنے سخت ہیں، اتنی بڑی جو زمین تھی جو ہل رہی تھی اس کو اپنا انہوں نے روک دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، کیا تم نے پہاڑوں سے سخت بھی کوئی چیز بنائی ہے، پہاڑوں سے سخت بھی کوئی مخلوق تو نے پیدا فرمائی ہے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں میں نے پیدا فرمائی ہے، اور وہ لوہا ہے۔ کیا ہے؟ لوہا۔ توجہ ہے آپ کی؟ وہ کیا ہے؟ لوہا ہے، جو پہاڑوں سے سخت ہے، کیونکہ لوہا پہاڑوں کو توڑ دیتا ہے لیکن پہاڑ لوہے کو نہیں توڑ سکتے۔ پھر عرض کیا کہ باری تعالیٰ کیا لوہے سے سخت بھی کوئی مخلوق پیدا فرمائی ہے؟ تو فرمایا ہاں لوہے سے سخت مخلوق بھی پیدا فرمائی ہے، اور وہ آگ ہے۔ کیا ہے؟ آگ ہے، کیونکہ آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے، زیادہ سخت ہو تو لوہے کو گلا کے پانی ہی بنا دیا کرتے ہیں۔ آگ لوہے سے کیا ہے؟ زیادہ سخت ہے۔ پھر عرض کیا باری تعالیٰ کیا آگ سے بھی زیادہ سخت کوئی مخلوق پیدا فرمائی ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا اس سے بھی سخت مخلوق ہے، اور وہ پانی ہے۔ کیا ہے؟ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ کیا ہے؟ پانی ہے، جو آگ سے بھی سخت ہے۔ پھر عرض کیا باری تعالیٰ کیا پانی سے بھی سخت کوئی مخلوق ہے جو پیدا فرمائی؟ تو نے فرمایا ہاں پیدا فرمائی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہوا ہے۔ پانی سے سخت کیا ہے؟ ہوا، کیونکہ پانی سے بھرے ہوئے باتوں کو اڑاتی ہے۔ سمندر میں بھی تلاقت پیدا فرما دیا کرتی جس سے طوفان کیا جاتا تھا۔ تو کیا ہے؟ ہوا۔ یہ پانی سے بھی کیا ہے؟ زیادہ سخت ہے۔ تو پھر فرشتوں نے عرض کیا باری تعالیٰ کیا ہوا سے سخت مخلوق بھی تو نے پیدا فرمائی ہے؟ فرمایا ہاں، ہوا سے سخت وہ انسان ہے جو صدقہ کرے دائیں ہاتھ سے لیکن اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ صدقہ دائیں ہاتھ سے کرم، اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو اس کے صدقہ کی، تو وہ کیا ہے؟ وہ ہوا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کیوں؟ اس لیے مفتی احمد یار خلیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ صدقہ کرنے والا، پوشیدہ صدقہ کرنے والا انسانی چیزوں سے اس لیے سخت ہے کیونکہ یہ جو نفس ہے نا، نفس، یہ سرکش نفس، یہ پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہے، اور یہ سمندر اور ہوا سے بھی زیادہ طوفانی ہے، لیکن پوشیدہ صدقہ کرنے والا اس سرکش نفس کو لگام ڈال دیتا ہے۔ کیوں کہ نفس اولاً تو بخل کا حکم دیتا ہے، کنجوسی سکھاتا ہے کہ خرچ نہ کر، کنگال ہو جائے گا، فقیر ہو جائے گا، غریب ہو جائے گا،
تیرے پاس کچھ نہیں رہے گا. پہلے کوئی بخل سکھاتا ہے، لیکن اگر کوئی سخاوت کر دیتا ہے اس کی بات کو رد کر کے سخاوت کر بیٹھے تو پھر کیا ہے؟ ریاکاری سکھاتا ہے. پھر کیا ہے؟ جس طرح لوگوں کا یہ ہے نا کہ قربانی کے موقع پہ ریاکاریاں، جانوروں کو لے کے سڑکوں پہ چلیں گے، سڑکوں پہ چلیں گے کہ لوگ دیکھیں فلاں بندے کی قربانی ہے، کتنے پیسے اس نے خرچ کیے ہیں، لیکن ہمیں خبر یہ نہیں ہوتی کہ ہم صرف اتنا معمولی سا کام کرنے کی وجہ سے لاکھوں روپے خرچ کر کے ان کو برباد کر بیٹھتے ہیں. پھر ساتھ میں ریاکاری کا گناہ بھی اپنے نامہ امام میں لکھوا رہے ہوتے ہیں. پہلے نمبر پہ جانوروں کو چلائیں گے، پھر کیا کہ لائنیں بنوائیں گے، سائلنگ کی، گوشت لینے والوں کی لائنیں بنواتے ہیں. میاں لوگوں کو دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ جانتا ہے جس کے لیے تو نے کیا وہ سب کچھ دیکھ بھی رہا ہے. وہ جانتا بھی ہے کہ وہ تیرے دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، وہ تیرے دل کی کیفیات کو بھی کیا ہے جانتا ہے. جب وہ جانتا ہے جس کے لیے کرتا ہے تو بندوں کو جتانے اور دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ بندوں کو دکھا کے سارا کچھ برباد کر بیٹھتے ہیں. تو اس لیے کیا ہے کہ پہلے بخل سکھاتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ سخاوت کر دیتا ہے تو پھر ریاکاری سکھاتا ہے کہ اعلان کر میں بڑا سخی ہوں، میں کیا ہوں بڑا سخی. لوگوں میں چرچا کا، لوگوں کو بتا، جگہ جگہ پہ بتا، دوستوں میں بیٹھے، رشتہ داروں میں جائے، جہاں بھی جائے ان کو بتا کہ خدا جگہ پہ میں نے اتنا مال خرچ کیا. لیکن وہ جو پوشیدہ طور پہ صدقہ کرنے والا بندہ ہوتا ہے، جس کا دایاں ہاتھ صدقہ کرتا ہے بائیں کو بھی خبر نہیں ہوتی، وہ نفس کی ان دونوں خواہشات کو کچل کے رکھ دیتا ہے. کیونکہ پہلے تو اس کی بات نہیں مانی کہ بخل نہیں کیا، پھر اس نے کہا ریاکاری کا اعلان کر لوگوں کو بتا، لیکن کیا اس کی یہ بات بھی رد کر دی، اس کی دونوں خواہشات کو کیا ہے کہ کچل کے راکھ بنا دیا. تو اس لیے کیا ہے کہ خفیہ طور پہ صدقہ کرنے والا بندہ ان ساری چیزوں سے زیادہ سخت اور مضبوط. آقا کریم نے فرمایا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی. اس عورت کا جو خامد وہ گھر سے کہیں باہر جاتا تھا، کسی کام کاج کی غرض سے باہر کام کرتا ہوگا، وہ گھر سے باہر جاتا تھا. لیکن اس عورت کی جو ساس تھی وہ اس نے اپنے بیٹے کو، اپنی بہو کو چھوڑنے پہ اور جدائی پہ ابھارا. اس وجہ سے وہ جو اس کی بہو تھی اسے یہ بات ناپسند آئی، وہ اپنی جو ساس تھی اس کو ناپسند کرنے لگی کہ یہ اپنا میرے خامد کو کہتی ہے کہ مجھے طلاق دے چھوڑ دے. لیکن اس کی جو ساس تھی اس نے اپنے بیٹے کی طرف سے ایک جھوٹا طلاق نامہ لکھوایا، جھوٹا طلاق نامہ اپنے بیٹے کی طرف سے لکھوایا اور اپنی بہو کی طرف بھیج دیا کہ میرے بیٹے نے تجھے طلاق دے دیا تیرے خامد نے. اب اسے کیا خبر تھی کہ یہ کیا چال چلی جا رہی ہے. جب اس عورت کے پاس تو طلاق نامہ پہنچا، اس کے 2 بیٹے تھے، اس نے طلاق نامہ دیکھا، اپنے دونوں بیٹوں کو لیا، اپنے والدین کے گھر چلی گئی. اپنے ماں باپ کے پاس چلی گئی. اب اسی دور میں جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم تھا، حتیٰ کہ اتنا ظالم تھا کہ اس نے مسکینوں کو کھانا کھلانے پہ بھی پابندی لگا رکھی تھی. اس نے سختی کے ساتھ یہ حکم جاری کر رکھا تھا کہ مسکینوں کو کھانا نہ کھلایا جائے، وگرنہ مسکینوں کو کھانا کھلانے والے کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. اس نے یہ آرڈر جاری کر رکھے تھے، یہ حکم نامہ جاری کر رکھا تھا. وہ عورت بیٹھی روٹیاں پکا رہی اور ایک مسکین اس کے پاس سے گزرا. اس مسکین نے اسے کہا، کھانے کے لیے کہا کہ مجھے کچھ اللہ کی رضا کے لیے کھلا. مگر اس نے کہا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ جو بادشاہ ہے اس نے مسکینوں کو کھانا کھلانے سے منع کر رکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے، لیکن اگر تو مجھے کھانا نہیں کھلائے گی تو میں ہلاک ہو جاؤں گا. یہ میری کنڈیشن ہی ایسی ہے، میری حالت ہی ایسی ہے، میں اتنے دنوں سے واقعی ان کے ساتھ ہوں، بھوکا ہوں کہ اگر مجھے کھانا نہ ملا تو میں کیا ہے مر جاؤں گا، ہلاک ہو جاؤں گا. اس پہ ترس آ گیا، اللہ کا خوف ہوا اس کے دل میں. اس نے اس کو 2 روٹیاں دے دی مسکین کو، ساتھ کے اس کو کہا کہ کسی کو بتانا نہیں ہے، کسی کو بتانا نہیں ہے. وہ مسکین روٹیاں لے کے چلا. راستے میں بادشاہ کے پہرے داروں سے ملاقات ہوئی، انہوں نے اس کی تلاشی لی. اس کے پاس سے 2 روٹیاں برآمد ہوئی. پہرے داروں نے اس سے پوچھا کہ یہ 2 روٹیاں تجھے کہاں سے ملی ہیں؟ اس نے کہا کہ وہ فلاں عورت نے دی ہے. کیا؟ فلاں عورت نے دی ہے. وہ اس کو لے کے اس عورت کے پاس پہنچے اور اس سے جا کے پوچھا کہ تم نے اس مسکین کو یہ روٹیاں دی ہیں؟ اس نے کہا ہاں دی ہیں. پوچھا کیا آپ کو پتہ ہے کہ بادشاہ نے منع کر رکھا ہے کہ مسکین کو کھانا نہیں کھلانا؟ سختی کے ساتھ اس نے حکم نامہ جاری کر رکھا ہے. کہا مجھے پتہ ہے. تو کہا پھر کس چیز نے تجھے ابھارا اس کو روٹیاں دینے پہ؟ اس نے کہا مجھے اس پہ ترس آ گیا، اللہ کا خوف ہوا اور مجھے یہ امید تھی کہ یہ کسی کو بتائے گا نہیں، یہ کسی کو
کسی کو بتائے گا نہیں. وہ جو پہرے دار تھے اس عورت کو لے کے بادشاہ کے پاس پہنچ گئے. جا کے بادشاہ کو بتایا کہ اس عورت نے اس مسکین کو روٹیاں دی ہیں, کھانا دیا ہے, جبکہ آپ نے منع کر رکھا کہ کسی مسکین کو کھانا نہیں کھلانا. اس بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ میں نے منع کر رکھا ہے؟ اس نے کہا مجھے پتا. کہا پھر کس چیز میں تجھے 12 روٹیاں دینے کی؟ کہا مجھے اس میں ترس آ گیا اور مجھے یہ یقین تھا کہ یہ کسی کو بتائے گا نہیں, کسی کو بتائے گا نہیں. بادشاہ نے حکم دیا اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے. اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے. وہ اس کے بادشاہ کے دربار سے نکلی, اپنے دونوں بیٹوں کو لے کے, دونوں بیٹے ساتھ ہیں, ایک بیٹی ہوئی نہر پہ پہنچی, اپنے ایک بیٹے کو پانی پلانے کے لیے کہا کہ بیٹا مجھے نہر سے پانی پلاؤ, کیونکہ اپنے تو دونوں ہاتھ کاٹے جا چکے تھے. بیٹے کو کہا مجھے پانی پلاؤ. بیٹا پانی لینے کے لیے اترا تو وہ پانی میں ڈوب گیا. اپنے دوسرے بیٹے کو کہا وہ تمہارا بھائی ڈوب رہا ہے, اسے چھاؤ, اسے بچاؤ, پکڑو. تو اسے پکڑنے کے لیے پیچھے گیا, وہ بھی ڈوب گیا. اس کو تو نیکی الٹی پڑ گئی. مگر حوصلہ رکھنا ہے آپ نے, جو اس کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں نا, پھر وہ ان کو چھوڑتا نہیں ہے, وہ ان کو بے سہارا نہیں چھوڑتا. اب بیٹھی دونوں بیٹے ڈوب گئے, ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں, حضرت دل کے ساتھ بیٹھی ہے, لیکن رب کا جو نمائندہ تھا وہ آن پہنچا. ایک بندہ اس کے پاس آ پہنچا, اس سے پوچھا کہ اے اللہ کی بندی, میں تجھے بری حالت میں دیکھ رہا ہوں, تجھے کیا ہوا ہے, یہ اتنی بری حالت میری؟ اس نے کہا کہ میری حالت نے تجھ سے مجھے بے خبر کر دیا, بے نیاز کر دیا, اس لیے میں تجھے نہیں بتاؤں گی اور مجھ سے پوچھو بھی نہ. لیکن اس نے اصرار کیا کہ نہیں بتاؤ تو صحیح, آخر ماجرا کیا ہے, واقعہ کیا ہے, کیا حادثہ ہو گیا ہے کہ ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں, رسول دل کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. اس نے سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح ایک نیکی کی تھی, مسکین کو کھانا کھلایا تھا, ہاتھ کاٹ دیے گئے, دونوں بیٹے پانی پلانے کے لیے گئے تھے, دونوں نہر میں ڈوب گئے. اس اللہ کے بندے نے کہا کہ آپ بتا, ہاتھ واپس لینے ہیں یا بیٹے واپس لینے ہیں؟ جس کو سمجھ آیا وہ ضرور, ہاتھ واپس لینے ہیں یا بیٹے واپس لینے ہیں؟ ماں تھی, کیونکہ ماں کو اولاد سے زیادہ عزیز کوئی چیز نہیں ہوتی. آج اپنے جو ماں باپ کو دکھ دینے والے ہیں نا, ان کو ذرا اپنے گریبان میں جھانکنا ہے. دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں, کہتی میرے دونوں ہاتھ لوٹا دو, میری زندگی ہے, بیٹے تو ڈوب گئے ہیں, چلو اللہ تعالیٰ اور بیٹے دے دے گا, اور اولاد دے دے گا, میرے ہاتھ سلامت ہو جائیں گے, ٹھیک ہو جائیں گے, کچھ کام کاج کرنے کے قابل ہو جاؤں گی. لیکن کیا ہے کہ ماں تھی, ماں باپ کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز کوئی چیز نہیں ہوتی, اپنے ہاتھوں کو بھی ترجیح نہیں دی. اس نے کہا ہاتھ واپس لینے ہیں یا بیٹے واپس لینے؟ کا میرے بیٹے واپس نکال دو, میرے بیٹے واپس نکال دو. اس لیے ماں باپ کو تکلیف دینے سے پہلے 7 مرتبہ ضرور سوچنا ہے کہ ان کے دل میں تیری کتنی محبت ہے, کیا یہ تیری تکلیف کو یہ پسند کرتے ہیں اور برداشت کر سکتے ہیں. اس لیے اگر کل یہ بوڑھے ہو جائے تو پھر ان کو بھلا نہیں دینا. اگر کرو گے تو پیچھے تیرا بیٹا آ رہا ہے تیرے پیچھے, یہ نہیں سمجھنا کہ شاید تیرا محاسبہ نہیں ہوگا, نہیں, میرا رب تیرے بیٹے کو پال رہا ہے تیرے لیے, تیرا محاسبہ میرے رب نے کرنا ہے. جو تو آج اپنے باپ کے ساتھ کرے گا نا, کل تیرا بیٹا تیرے ساتھ کرے گا. بلکہ کیا کہتے ہیں کہ وہ نیودرا پنجابی میں کہتے ہیں نیودرا 5 روپے ڈالو تو 10 ملتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, اگر آج اپنے بے باپ کے ساتھ کچھ اتنا کیا نا تو کل اتنا ہوگا. اس لیے یہ مت بھول جانا اپنے ماں باپ کو کہ انہوں نے تجھے اپنا انہوں نے تجھے وہ سونے کے جو چمچ ہے, سونے کے دیوالے دے کے تجھے پالا ہے. اس لیے ان کی قدر کرتا کہ کل تیری اولاد بھی تیری قدر کرے. لیکن اگر تو اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرے گا تو بھول جا کے تیری اولاد تیری قدر کرے. تو اس نے کہا کہ میرے بیٹے واپس لوٹا دو. لیکن اللہ کا وہ جو بندہ تھا, اس نے اس کے دونوں ہاتھ بھی لوٹا دیے, دونوں ہاتھ بھی لوٹا دیے اور اس کے بیٹے بھی واپس نکال دیے, اس کے بیٹے بھی واپس نکال دیے. اور ساتھ کہا کہ مجھے رب نے تیرے پاس بھیجا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. بہت سارے لوگ جو ہے نہ انہوں نے نعرہ لگایا ہے اور نہ ہی انہوں نے ہاتھ اوپر کیے. یہ میں کہا کرتا ہوں کہ فتنوں کا دور ہے,
اور جو حضور کی ختم نبوت کے ڈاکو ہیں وہ بڑے متحرک ہیں. دعوت نعرہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد نبوت زندہ باد زندہ باد عشق مصطفیٰ زندہ باد زندہ باد دونوں عشق مصطفیٰ زندگی حضور ہے دونوں عشق مصطفیٰ زندگی حضور ہے. تو اس لیے ذرا دل کھول کے نعرہ لگایا کریں. یہ صرف نعرے نہیں ہیں, یہ کیا ہے؟ نعرے نعرے نہیں, یہ آپ کی ایٹم بم ہے جو ختم نبوت کے ڈاکوں میں سیدھے سر میں لگتے ہیں. اس لیے نعرے لگایا کرو, دل کھول کے لگایا کرو اور حضور کی ختم نبوت کا اعلان کیا کرو. اس نے کہا مجھے رب نے تیرے پاس بھیجا ہے کیونکہ تیری حالت پہ رحم آ گیا اور مجھے تیرے پاس بھلائی کرنے کے لیے, اور ساتھ کہا کہ جا اپنے گھر واپس چلی جا کیونکہ تیرے خاوند نے تجھے طلاق نہیں دی ہے, تیرے خاوند نے تجھے طلاق نہیں دیا, اس کی ماں کا بھی انتقال ہو چکا ہے, جا اپنے گھر چلی جا. وہ جب اپنے گھر کی تو ایسے ہی تھا, ماں کا انتقال ہو چکا ہے, اس کا شوہر اس کے گھر میں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ساری صدقے کی برکات ہے.